اب آگے آپ سنیں، آج سے ایک کام اور کرنا ہے۔ حضرت ہم زمانے سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آئیے اس کا بھی نسخہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ روزی کا بھی تنگی کا علاج اور دعا کی قبولیت کا بھی، دونوں کام، اور حضور کا ارشاد تو کیا کہنا۔ اب سنیے یہ حدیث، سنیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر روز 27 مرتبہ سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے استغفار کرے۔ اب آپ کہیں گے سب مسلمان مرد اور سب مسلمان عورت کے لیے استغفار کیسے؟ یعنی آپ کے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، آپ نے مؤمنین اور مؤمنات کہہ دیا تو سارے مسلمانوں کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کر لی، ٹھیک ہے؟ تو 27 مرتبہ حضور فرماتے ہیں 27 مرتبہ سارے مرد اور ساری عورت کے لیے، اگر کسی نے سارے مسلمان مردوں اور سارے مسلمان عورتوں کے لیے اگر کوئی شخص استغفار کرے، وہ ان لوگوں میں ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ ان لوگوں میں ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے تمام اہل زمین کو رزق دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اس کی برکت سے تمام زمین والوں کو اللہ روزی عطا فرماتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے طبرانی سے۔ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے من سے لکھا ہے، نہیں، حضور کی حدیث نقل کی ہے۔ اور جس کسی کو دیکھنا ہو الامن والعلا، اعلیٰ حضرت کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے سماعت فرمائیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں مدد اور رزق کسی اور کے سبب سے بھی ملتا ہے؟ سبب پر توجہ دیجیے گا۔ کیا تمہیں مدد اور رزق کسی اور کے سبب سے بھی ملتا ہے سوا اپنے ضعیفوں کے؟ یعنی تمہارے معاشرے کے اندر جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اگر تمہاری کہیں سے کوئی مدد ہو رہی ہے اور تمہیں کوئی روزی مل رہی ہے، اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ اس کمزور کا صدقہ ہے جو اللہ عطا کر رہا ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کمزوروں کی مدد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر احسان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ضعیفوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور ان کے صدقے میں تمہیں روزی دی جاتی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اب یہ تو جنرل ضعیفوں کی بات ہوئی، اب ماں باپ ضعیف ہوں تو اگر کوئی جوان یہ تصور کرے کہ یہ باپ کو عقل نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑاتا رہتا ہے، نادان، جب عام ضعیف کے صدقے میں روزی ملتی ہے تو گھر میں تیرے ماں باپ اگر ضعیف ہیں تو کیا ان کے صدقے میں اللہ تجھے روزی نہیں عطا فرمائے گا، ان کے صدقے میں مدد نہیں فرمائے گا؟ اب یہاں میں حضور کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، حضور نے جن کے صدقے میں بلائیں ٹلتی ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں حضور۔ تو جب ان کا یہ حال ہے تو حضور کا کیا کہنا؟ اب آگے سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا کوئی نگہبان نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا کوئی نگہبان نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول اس کے نگہبان ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ پتا چلا اعلیٰ حضرت نے حدیث سے سہارا لیا ہے۔ اور خدا کی قسم بات رزق کی بھی آتی ہے تو حضور کی طرف متوجہ ہو کر لو لگا کر عرض کرتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ روزی کی بات آئے تو کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم،
تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، اگر کہیں درد ہو تو پڑھو شافی ہو نافی ہو تم کافی ہو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی عظمت پر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر چیز میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حضور کی طرف پھیرا، اور کیوں پھیرا؟ اس لیے کہ قرآن پھیر رہا ہے۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، بات کوئی بھی ہو جاؤ حضور کی طرف، رب حضور ہی کی طرف بھیج رہا۔